अभी कुछ दिन पहले शाही किला लाहौर के जिन्नात का दावतनामा मसूल हुआ, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े औलिया जिन्नात, सालिहीन जिन्नात और सहाबी जिन्नात भी शामिल हो रहे थे। इनका दावतनामा जब मुझे मसूल हुआ, इसमें जो बात खास तौर पर जो लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ एक तकरीर करें जिसका मौजू है हिफाजत की दीवार। इनकी तकरीर के मौजू को पढ़कर मैं खुद हैरान हुआ कि जिन्नात को हिफाजत की दीवार की क्या जरूरत, वो तो बहुत ताकतवर हैं, इनको इसकी क्या ऐसी पड़ी है कि वो बार बार इसके लिए तकाजा कर रहे हैं। बार बार तकाजा इसलिए कह रहा हूँ कि दावतनामे के बाद बार बार इनकी मजीद पैगाम भी आए कि आप अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और हमें जरूर वक्त दें। हम आपकी इस गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं। बल्कि जो बात इन्होंने खास तौर पर कही कि हमारे बाज औलिया जिन्नात बहुत दूर से आ रहे हैं जिन्होंने आपका तज़किरा तो सुना है लेकिन आपको देखा नहीं, तो इनकी चाहत है कि हमें इनकी तकरीर जरूर सुनाएं। क्योंकि मैंने इस जिन्नात के पैदाइशी दोस्त की पहली किस्त में बूढ़े बावर्ची जिन का तज़किरा किया था, जो कि एक शादी की तकरीब में मुझे मिला और वो मुलाकात अचानक हुई। इसके बाद इससे मेरा ताल्लुक बढ़ा, दोस्ती बढ़ी और मैं इनके करीब होता गया और वो मेरे करीब तर होते गए। इस पैगाम में इन बावर्ची जिन का भी इसरार था कि वो भी आ रहे हैं और कई माह हुए मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा आपका आना जरूरी है। ये नशिस्त रात 11:15 बजे से लेकर सुबह 4:15 बजे तक होनी थी। ठीक 11:15 बजे जिन्नात की मखसूस सवारी एक बहुत बड़ी गिद्ध की शक्ल में, या इसको चील की शक्ल कहूँ, जिसके हर तरफ पर ही पार थी और इन्हीं परों से गदियां और इन्हीं परों से छत और इन्हीं परों से पूरा कैबन बनाया गया था, जिसमें 4 आदमियों के बैठने की जगह थी। गिद्ध आकर रुकी, मैं इसमें सवार हुआ और इसका एक दरवाजा खुला जो बाद में बंद हो गया, क्योंकि गिद्ध नुमा सवारी जिस रफ्तार से चलती है वो यकीनन कोई तेज रफ्तार रॉकेट या जहाज भी इसका मुकाबला न कर सके। बस मैं बैठा और चंद लम्हों बाद ही वो गिद्ध नीचे उतरी और मैं लम्हों में ही शाही किले पहुंच गया। इस वक्त तकरीब शाही किले की मोती मस्जिद के अंदर थी और एक बात का मुझे वहां जाकर एहसास हुआ कि जब से मैंने मोती मस्जिद का इंकिशाफ किया है, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी इसमें बहुत ज्यादा आते हैं और जिन्नात की वहां हाजिरी की तादाद इतनी ज्यादा है कि शाही किले में रहने वाले जिन्नात खुद हैरान है कि हमने सदियों से मोती मस्जिद को आबाद किया हुआ है, लेकिन जब से आपने इसका ऐलान किया है तो पूरी दुनिया से जिन्नात आकर यहाँ इबादत कर रहे हैं और नफल पढ़ रहे हैं। एक जिन कहने लगे, जो कि शाही किले के जिन्नात के दरबान हैं, वो कहने लगे कि एक बूढ़ा जिन मुझे मिला, इसकी बूढ़ी बीवी और 7 बच्चे, पोते पोतियां, बहुत बड़ी फैमिली थी। वो यहाँ आए, मोती मस्जिद से बाहर निकलकर वो रो रहे थे। मुझे देखकर वो खामोश हो गए और मुझे कुछ गिफ्ट दिया। मैंने इनके रोने की वजह पूछी तो कहने लगे कि हमने जिस जगह सजदा किया था, इस जगह एक वक्त था ये मोती मस्जिद की जगह एक बहुत पुरानी मस्जिद थी और इस पुरानी मस्जिद में हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे किए और बरे सखीर के 382 औलिया कराम ने इस जगह सजदे किए और जिसने भी यहाँ सजदा किया इसने वलायत पाई। वो जगह ऐसी मुकर्रब हो गई है, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है इनके सजदे आखुजारी की वजह से। वो कहने लगे कि मेरे पास एक इल्म है कि जो भी चीज वो खुद बोलती है। जब मैंने वहां सजदा किया तो वो जगह बोली, तो ऐसा खुशकिस्मत जिन है, कैसा खुशकिस्मत जिन है कि आज इस जगह सजदा दे रहा है जहां बड़े बड़े औलिया कराम ने सजदे दिए और वलायत के आला मुकाम पर पहुंचे। यानी मोती मस्जिद की इस जगह ने अपनी एक अनोखी कहानी सुनाई। वो जगह कहने लगी कि एक डाकू मुगल हुक्मरान अकबर शाह के दौर में कैद किया गया। बहुत अरसा वो कैद रहा, इसे तौक को जंजीर पहनाए गए। बहुत अरसा कैद रहने के बाद आखिर इसको बड़े कैदियों का निगरान बना दिया गया। डाकू कभी कभी रात की तन्हाई में मोती मस्जिद में आकर इबादत करता था। इसे कुछ नहीं आता था, बस वो सजदे में पढ़कर अल्लाह अल्लाह करता था, क्योंकि इस दौर में मोती मस्जिद में आम बंदा दाखिल नहीं हो सकता था। ये सिर्फ बादशाहों और शहनशाहों के लिए थी। हाँ, जुम्मा के दिन बादशाह रियाया के साथ इसमें जुम्मा पढ़ता था। रियाया से मुराद जो बादशाह के खास बड़े बड़े मुसायब थे। वो जमीन कहने लगी कि इस डाकू ने जिसको कैद थी
جب یہاں سجدہ کیا اور بس اللہ اللہ کہتا رہا، اللہ اللہ کہتے کہتے زمین کی برکت ایسی تھی کہ جہاں اس کی پیشانی لگی اور اس پر اس کے آنسو گرے اور وہ اللہ اللہ کہتا رہا، اس کی برکت سے اس کی قید چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی۔ پھر جب وہ قید سے اور شاہی قلعے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک درویش اپنے گدھے پر جا رہا ہے۔ اس ڈاکو نے آواز دی اور کہا کہ میری جیب خالی ہے، میں ہوں تو برا اور آپ اچھے ہیں، کیا آپ اپنی جیب سے کچھ میری جیب میں ڈال دیں گے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے چند سکے میری جیب میں ڈال دیے۔ وہ سکے لے کر میں آگے گیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ ادھر آ، میری بات سنو۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے اپنے گریبان کو کھولا اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ لگایا۔ ایسا لگا کہ جیسے گریبان کھلتے ہی ان کا سینہ چاک ہو گیا اور ان کا دل جیب کی شکل بن گیا۔ انہوں نے دل میں ہاتھ ڈالا اور میرے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دی، اپنے سینے سے ہاتھ نکال کر میرے سینے میں ڈال دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سینے میں کوئی چیز گئی ہے۔ دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی اور فرمانے لگے، جا، ان سجدوں کی برکت سے جو تم نے کیے ہیں اللہ نے تیرے دل کو نورانی بنا دیا۔ اب تیرا دل تو دھل چکا، لے اس میں جو نور اللہ کی معرفت سے ہمیں ملا تھا، لے وہ نور ہم نے تجھے دے دیا۔ میں ان کی بات سن کر وہیں ٹھہر گیا، میرے قدم ہل نہ سکے۔ وہ بزرگ اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہنے لگے، میں واپس پلٹا اور میں نے دربانوں سے کہا، مجھے واپس جیل جانا ہے۔ وہ حیران کہ اتنے سال ہر سال کی قید کے بعد تجھے خلاصی ملی، لوگ جیلوں سے خلاصی چاہتے ہیں، تم واپس آنا چاہتے ہو۔ کہا کہ اصل میں مجھے جیل مقصود نہیں، اصل مجھے موتی مسجد مطلوب ہے جہاں سے مجھے یہ محبت ملی۔ کہا، پل پل میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ زمین کے پردے ہٹ گئے، جنات انسانوں کی طرح نظر آنے لگے، فرشتوں کا نور نظر آنے لگا، رحمت اوپر سے اترتی نظر آنے لگی، عذاب اترتا نظر آنے لگا۔ ہر چیز بول بول کر مجھے اپنا نام بتاتی تھی، اپنا کام بتاتی تھی، اپنا ذکر بتاتی تھی۔ ہر جانور کی بولی مجھے سمجھ آنے لگی اور زمین کے نقشے، آسمان کے نقشے بدل گئے۔ میرا دل خود اللہ کی طرف مائل ہوا، آنکھیں ہر وقت تر رہنے لگی، جسم ہر وقت عبادت کی طرف متوجہ ہونے لگا اور میرے انگ انگ اور روئے روئے سے اللہ کی محبت نکلنے لگی۔ میں جس جگہ عبادت کرتا تھا اس جگہ کی آواز اور اس کی سمجھ مجھے آنے لگی۔ پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ وہ دل میں نور کیا پڑا اور موتی مسجد کے سجدے مجھے کیا ملے کہ بس پھر تو یہ تھا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو پھر نماز مجھے خود بخود آ گئی، مجھے تلاوت خود بخود آ گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، عبادت بھی مل گئی، تلاوت بھی مل گئی، تسبیح بھی مل گئی، سجدے بھی مل گئے۔ میں حیران ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کا قرب مجھے مل گیا اور اللہ کا ذکر مجھے مل گیا۔ اسی قرب اور تسبیح میں میرے دن رات گزرنے لگے۔ مجھے دربانوں نے اندر نہ جانے دیا، بس میں باہر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ گری پڑی کوئی روٹی مجھے مل جاتی تھی۔ یہ بات آخر بادشاہ تک پہنچی کہ فلاں جو ڈاکو تھا اس کا حال یہ ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس مجھے موتی مسجد کی دربانی دے دو۔ بادشاہ کو عجب احساس ہوا، شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ بادشاہ نے مجھے بلوایا اور بلوا کر پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے انہیں سارے حالات بتا دیے کہ میں کس طرح موتی مسجد میں گیا اور موتی مسجد کی وہ مخصوص جگہ جس کی صرف اولیاء کو خبر ہے، اس جگہ پر قدرتی میرا سجدہ ہو گیا۔ میں رات کو چھپ چھپا کر جاتا تھا، قیدیوں کا میں نگران بن گیا تھا۔ بس اس سجدے کی برکت سے خلاصی ہو گئی، آپ کو ترس آ گیا اور آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں باہر نکلا تو کسی درویش نے مجھے سکے دیے اور جاتے جاتے واپس آئے اور اپنے دل کی جیب سے نور نکال کر میرے دل میں ڈال دیا۔ بس اس دن سے میری زندگی بدل گئی، میری دنیا بدل گئی، میری نظریں بدل گئی، میری سوچیں بدل گئی، میرے جذبے بدل گئے، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا اور جاگنا بدل گیا، میرے دن رات بدل گئے۔ بادشاہ نے کہا، کیسے مانے کہ تیرے دن اور رات بدل گئے؟ تو میں نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ کے قدموں کے چار ہاتھ بائیں طرف ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے اور وہ خزانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر خزانہ نہ ملا تو آپ تلوار سے میرا سر قلم کر دیں،
آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے فوراً خدام بلوائے اور خدام بلوا کر اس جگہ کو کھودا۔ اس جگہ بہت بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا محل تھا اور بادشاہ کا خاص کمرہ تھا۔ اس کو کھودنا بہت مشکل تھا۔ آخر کاریگر لوگ بلوائے گئے۔ انہوں نے وہ ٹائلیں ہٹائیں۔ ٹائلیں ہٹا کر وہاں کھودنا شروع کیا۔ بس تھوڑا ہی کھودا تھا تو وہاں ان کی گدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی، تو وہ کہنے لگے کہ آگے کوئی سخت دھات کی چیز ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور بادشاہ کہنے لگا اس کو مزید کھودو۔ دیکھا تو ایک تانبے کا بہت مضبوط برتن تھا جس کا منہ تانبے کے ڈھکن سے بند تھا، اور انہوں نے جب اس کو مزید کھولا تو اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے، سونا اور چاندی تھی۔ اس کی چمک اتنی تھی کہ بادشاہ کا کمرہ روشن ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس اسے ڈھانپ دو، مت کھولو۔ وہ تمام کاریگر چلے گئے، آنن فانن یہ کام ہوئے، اور آنن فانن میں اتنا بڑا خزانہ بادشاہ کو مل گیا۔ بادشاہ تو حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا خزانہ مجھے مل گیا۔ اس نے اس سابقہ ڈاکو اور موجودہ ولی کو سامنے بٹھا کر اس کا اعزاز و اکرام کیا اور کہا ٹھیک ہے، آج سے تجھے شاہی دسترخوان سے کھانا ملے گا۔ 2 شاہی خادم مستقل تیری خدمت کریں گے اور تو موتی مسجد کی خدمت کیا کر۔ اس بندہ خدا نے بادشاہ کی خدمت میں جھک کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں یہ 2 شرائط نہیں مانتا۔ مجھے عام خدام کے دفتر سے کھانا ملے اور مجھے کوئی خادم نہ ملے، بس کہیں کسی کونے میں رہنے کی جگہ مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی یہ خواہش مجبوراً قبول کر لی اور وہ ساری زندگی موتی مسجد کی خدمت کرتا رہا۔ اس نے اس سجدہ گاہ کو نہیں چھوڑا جو کہ سجدہ گاہ موتی مسجد میں مخصوص سجدہ گاہ ہے۔